أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الا تذکرۃ مگر قرآن نصیحت ہے لمن یخشا اس شخص کے لیے جو ڈر جائے تنزیلم ممن خلق الارض نازل کرنا اس ذات کی طرف سے جس نے زمین پیدا کی والسماوات العلی اور بلند آسمان الرحمن رحمان علی العرش استوى عرش پر بلند ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے وما تحت الثری اور جو مٹی کے نیچے ہے ثری گلی مٹی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر آپ ظاہر بات کریں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وہ اللہ جانتا ہے پوشیدہ کو وما اخفا اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی نہیں کوئی معبود مگر وہی لہ الاسماء الحسنی اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ بھلائی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر اِذْ رَأَىٰ نَارًا جب اس نے دیکھی آگ فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو کہنے لگا اپنی بیوی کے لیے اپنے اہل کے لیے امکثوا ٹھہر جاؤ انی آنست نارا میں نے دیکھی آگ لعلی آتیکم منہا بقبس شاید میں لاؤں اس آگ سے تمہارے پاس کوئی انگارہ او اجد علی النار ہدا یا میں پاؤں آگ پر آگاہی راستے کا پتہ چل جائے فلما اتاہا جب وہ آئے آگ کے پاس نو دیا انہیں پکارا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک میں آپ کا رب ہوں فخلع آپ اتاریے نعلیک اپنے جوتے انکا بے شک آپ بالواد المقدس طوا کی پاک وادی میں ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے تجھے چن لیا فَاسْتَمِعْ سنو لما یوحا جو وحی کی جاتی ہے اننی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود مگر میں فاعبدنی میری عبادت کرو واقم الصلاۃ نماز قائم کرو لذکری میری یاد کے لیے ان الساعۃ آتیہ یقیناً قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما تسعی اس چیز کے ساتھ جو وہ کوشش کرتی ہے فلا یصدنک بنون تقید سکیلہ پس نہ روکے آپ کو انہا اس قیامت کے بارے میں کیا چیز نہ روکے من وہ شخص لا یؤمن بہا جو نہیں مان لاتا قیامت کے ساتھ واتبع ہواہ اور اپنی خواہش کا تابع دار ہے اگر ایسا ہو گیا فتردہ تو آپ ہلاک ہو جائیں گے وما تلک بیمینک اور کیا ہے آپ کے دانے ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصای موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ میری لاٹھی ہے اتوکأ علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر واہش اور پتے جھاڑتا ہوں بہا اس کے ساتھ علی غنمی اپنے بکریوں پر والیہ اور میرے لیے فیہا اس میں معارب اخرى اور بہت سارے فائدے ہیں قالا اللہ نے فرمایا القہا اسے ڈالو پھینکو
یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام فالقاہا اس نے اس لاٹھی کو ڈالا پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ اچانک سانپ بن کے دوڑنے لگی قال اللہ نے فرمایا خذھا اسے پکڑ لو ولا تخف مت ڈریے سنعیدھا ان قریب ہم لوٹائیں گے اس کو سیرتھا الاولی پہلی حالت میں وضم اور ملائے یدا کا اپنا ہاتھ الی جناحک اپنے بغل کی طرف اپنے پہلو کی طرف تخرج بیضاء تخرج وہ نکلے گا بیضاء چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے آیتن اخری یہ دوسری نشانی ہے لنوریک تاکہ ہم دکھائیں آپ کو من آیاتنا الکبریٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں اذهب جائیے الی فرعون فرعون کی طرف انہو طغیٰ بے شک وہ سرکش بن گیا ہے صدق اللہ العظیم ٹھیک ہے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا اجتہد العامل والحاکم جب کوشش کرے عامل اور حاکم فاخطأ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ فاخطأ اور اس سے غلطی ہو جائے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف من غیر علم فحکمہ مردود بغیر علم کے اس کا حکم مردود ہوگا اس کا وہ فیصلہ مانا نہیں جائے گا لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ٹھیک جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں بس وہ مردود ہے ہاں جس پہ ہماری مور نہیں وہ مردود ہے حدثنا اسماعیل عن اخیہ عن سلیمان عن عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعید بن المسیب يحدث ان ابا سعید الخدری و ابا ہریرہ حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ ہریرہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں بے شک رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث اخا بنی ابی الانصاری بھیجا میرے بھائی بھیجا ایک صاحب کو بنی عدی الانصاری بنو عدی کے ایک صاحب کو آپ نے بھیجا واستعملہ علی خیبر خیبر کا عامل مقرر کیا خیبر پر فقادم بتمر جنیب وہ لائے عمدہ کھجوریں جنیب عمدہ بہترین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمرۃ خیبر کیا کلو اکل تمر خیبر تمرتیں کیوں پڑے کلو تمر خیبر ہاکذا کیا مانے کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس طرح ہیں ہاں کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں کالا لا واللہ نہیں اللہ کے نہیں رسول اللہ صلی کی اللہ علیہ قسم وسلم انا لناش تاری الساعہ بے شک ہم خریدتے ہیں ایک سا بساء یعنی دو ساعت یعنی 2 سا دے کے 1 سا ایسی اچھی کھجوریں لے لیتے ہیں من الجمع منل جمع جمع مانا کیا ملی جلی کھجوروں میں سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا تم ایسا فرمایا ایسے یعنی الحمدللہ رب العالمین یہدیکم اللہ 2 سا دے کر 1 سا نہ لیا کرو ولکن بلکہ وہ بیچ کے تو قیمت کے ساتھ اچھی کھجوریں لے لیا کرو مثلاً بمثل او بیعو پیچھے پڑے نا لا تفعلوا ولکن مثلاً بمثل لیکن مثل بدلے مثل کے یعنی جتنی سا دو تو سا ہی لو 1 سا 2 سا دے کے 1 نہ لو جتنی دو اتنی لو یا پھر ایسا کرو ولکن مثلاً بمثل ہو گیا نا او بیعو ھذا واشتروا یا بیچ دو یہ کیا یہ یعنی جو تمہارے پاس ہلکی کھجوریں ہیں بیچ دو یہ ابھی ھذا آگے واشتروا بثمنہ من ھذا من ھذا اور خرید لو ہاں واشتروا اور خرید لو
بثمنه من هذا اس کی قیمت کے بدلے وكذلك الميزان یعنی من هذا ان کھجوروں میں سے یہ کھجوریں قیمت دے کے خرید لو. وكذلك الميزان. اسی طرح ہے میزان. ہوں ٹھیک ہے. باب اجر الحاکم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ. حاکم کا اجر اذا اجتہد جب وہ اجتہاد کرے فاصاب او اخطأ فیصلہ درست کرے یا غلط کرے. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد شروع بھی بن خراب ہے کہ درمیان خراب ہے. ہوں صاف ہو گیا. چلو. قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الحادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک. قولوا آپ فرما رہے تھے اذا حکم الحاکم جب حاکم فیصلہ کرے فاجتہد فاصاب وہ اجتہاد کو صحیح درست پہنچے. وہ اجتہاد کرے یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے فاصابہ درست فیصلہ کرے فلہ اجران اس کے لیے ڈبل اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اخْطَأَ ہاں اور جب فیصلہ کرے اپنے اجتہاد سے اس سے غلطی ہو جائے فَلَهُ أَجْرٌ اس کے لیے اجر ہے ثواب اس کو بھی ملے گا. لیکن اگر فیصلہ درست کرے پھر ڈبل ثواب. قال فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ٹھیک. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. اس شخص کے خلاف جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے احکام زہری تھے. كانت ظاہرة یعنی زہری تھے کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کے احکام سب کو معلوم تھے زہری تھے. كانت ظاہرة وما كان يغيب بعضهم على مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. اور جو صحابہ غیب رہتے تھے نبی علیہ السلام کی محافل مجالس سے وأمور الإسلام اور اسلام کے امور سے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج ان قال کو پتہ تھا جو صحابہ آپ کی محفلوں میں نہیں آتے تھے وہ احکام اس کے باوجود بھی جانتے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر. اجازت مانگی ابو موسیٰ نے حضرت عمر پر فكأنه وجده مشغولا. تو ابو موسیٰ نے حضرت عمر کو پایا مشغول. فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن وہ واپس قيس. چلے گئے. عمر نے کیا نہیں سنی تھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز. وہ کون ہے جی عبداللہ بن قیس؟ عبداللہ کون ہے عبداللہ بن قیس؟ اجازت تے مانگ رہے ابو موسیٰ. عبداللہ بن قیس وچ کدھر آ گیا؟ جلدی کرنا ٹائم نہیں ضائع کرنا. عمر رضی اللہ عنہ کو مان. وہ کون ہے عبداللہ بن قیس؟ کتوں آ گیا سی؟ دسو شاہ جی. ان کا نام عبداللہ بن قیس ہی تھا. بڑا کون ذہن بندہ ہے یار تو. ایزنوا له کی فدعوا. کیا میں انہوں نے نام عبداللہ بن قیس کدا نا سی عمر دا نا سی. ابو موسیٰ اشعری. ایزنوا له فدعوا له. اذن لہو اس کو اجازت دو. فدعی لہو ابو موسیٰ کو بلایا گیا. فقال ما حملك على ما صنعت. کس چیز نے تجھے آمادہ کیا
جو تو نے کیا، واپس کیوں گئے؟ فقال انا كنا نؤمر بهذا. ابو موسیٰ نے کہا ہمیں اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا، اگر کوئی اجازت مانگے اجازت نہ ملے واپس چلے جاؤ، میں نے سنت میں عمل کیا ہے۔ قال فأتني على هذا بينة. اللہ فاتنی علی ھذا، ببينة. عمر نے کہا رضی اللہ عنہ اس پر کوئی دلیل لاؤ، گواہی پیش کرو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ أو لا. باب کیا ہے شاہ جی کہ نبی الاسلام کے حکام سب صحابہ کے سامنے تھے، ہاں جی واضح تھے، سب صحابہ ان سے واقف تھے، یہ باب ہے، سب صحابہ ان سے واقف تھے، امام صاحب اس کا رد کر رہے ہیں یہ حدیث لا کے۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل لاؤ۔ أو لا فعلن بك. فانطلق إلى مجلس. یا میں کروں گا تیرے ساتھ، یہ تو سزا دوں گا۔ فانطلق، إلى مجلس من الأنصار. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے انصار کی ایک مجلس کے پاس، کس لیے گئے؟ گواہی طلب کرنے کے لیے۔ فقالوا لا يشهد إلا أصغرنا. تو انصار کہنے لگے نہیں گواہی دے گا مگر ہم میں جو چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا، بڑے نے لوڑ کوئی نہیں، چھوٹا لے جاؤ گواہی دے گا۔ فقام أبو سعيد الخدري. تو کھڑے ہوئے ابو سعید خدری، وہ چھوٹے تھے سب سے، فقال قد كنا نؤمر بهذا. انہوں نے گواہی دے دی، کہا ہمیں ایسی حکم دیا جاتا تھا۔ فقال عمر خافی علی هذا من امر النبی. یہ باب کے ساتھ تعلق ہے۔ عمر نے کہا پوشیدہ رہا مجھ پر یہ نبی علیہ السلام کے حکم سے، امر سے۔ الحان الصفق بالاسواق. غافل کر دیا مجھ کو بازاروں کی خرید و فروخت نے۔ اگر حضرت عمر صحابہ واقف تھے نبی علیہ السلام کے امور سے، ہاں جی آپ کے احکام سب کے سامنے واضح تھے، حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی دلیل مانگنے کی؟ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری انه سمع من الاعرج یقول اخبرنی ابو ہریرہ قال انکم تزعمون. تم خیال کرتے ہو ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث. تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ الموعد. اللہ واللہ الموعد، ہم سب کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے۔ واللہ الموعد، ہو اللہ کے ہاں ملاقات ہوگی، انی ہوتے میل ہو جائیں گے، جھوٹ جھوٹ سچ سچ سب سامنے آ جائیں گے۔ واللہ الموعد، انی کنت امرأ مسکینا. میں ایک مسکین آدمی تھا، الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی. چمٹا رہتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھرنے کے بعد، روٹی کے چند لقمے مل جاتے کھا لیتا اور وہاں بیٹھا رہتا، مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وکان المہاجرون یشغلہم الصفق. مہاجرین کو مشغول کر رکھا تھا صفق، کیا مانے؟ خرید و فروخت نے، بالاسواق. ہاں جی بازاروں کی خرید و فروخت نے۔ وکان الانصار یشغلہم القیام علی اموالہم. اور جو انصار ہیں، ہاں جی یہ مشغول رہتے تھے اپنے اموال کی نگرانی میں۔ فشہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات وہ یوم. بازاروں میں رہتے، یہ کھیتوں میں رہتے، میں مسجد میں رہتا۔ فشہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک دن رسول اللہ کے ہاں موجود تھا، فقال من یبسط رداءہ. آپ نے بھلا فرمایا کون پھیلائے گا اپنی چادر حتی اقضی مقالت. یا تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، ثم یقبضہ لم ینس شیئا. پھر اس کو سمیٹ لے، نہیں بھولے گا وہ کچھ بھی سامعہ منی. جو سنے مجھ سے۔ فبسطت بردۃ.
یار جلدی بھی کہا رکھی میں بارہ كانت علی والذی میں نے پھیلائی اپنی چادر والذی بعثہ بالحق ما نسیت شیئا سمعتہ منہ. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا میں کوئی چیز نہیں بھولا جو میں نے سنی نبی علیہ السلام سے. باب من رآ ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتا. جو سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے انکار کو چھوڑ دینا اس کو دلیل سمجھتا ہے. کیا مطلب اس کا شاہ جی؟ انکار کا چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام کی طرف سے انکار کا چھوڑ دینا یعنی کوئی کام نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو آپ اس پہ خاموش رہیں. یہ امت کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. جی کدھر بات لے کے جا رہے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے وہ زب کھائی گئی گو، ٹھیک ہے آپ خاموش ہیں تو ہمارے لیے دلیل بن گئی. لا من غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے علاوہ نہیں، کسی صحابی تابعی امام کا فعل حجت نہیں، رسول اللہ کا. آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو آپ اس پہ چپ رہیں، خاموش ہیں. حدثنا حماد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثني ابی قال حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن المنقدر قال رأیت جابر بن عبد اللہ یحلف باللہ ابن السائد الدجال. یحلف باللہ، جابر قسم کھا رہے تھے اللہ کی قسم. یحلف باللہ، یحلف باللہ ابن السائد الدجال. کی کردہ پہ یار یحلف باللہ ان ابن السائد اللہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ ان ابن السیاد الدجال. بے شک ابن سیاد دجال ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے نہ اس کی تائید کی اور نہ ہی اس کا رد کیا، نہ رد نہ تائید. قلت یحلف باللہ قال کی کرنے یار قل تو یحلف کیوں پڑھنا ہے؟ قلت تحلف باللہ قال انی سمعت عمر. میں نے کہا اللہ کی قسم کھا رہے ہو؟ یحلف علی ذلک عند النبی صلی اللہ قل تو تحلف باللہ، قلت تحلف باللہ قال انی سمعت عمر یحلف علی ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جابر نے کہا میں نے عمر کو سنا وہ اس کی قسم کھا رہے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے، اس لیے میں بھی کھا رہا ہوں. آپ خاموش رہے، آپ نے ان کا کوئی ارادہ نہیں کیا، لہذا میں بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ابن سیاد دجال ہے. فلم ينکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ انکار کیا عمر کا نبی علیہ السلام نے. چل جان چھاڑ میں نے تو نہیں کرتا. باب الاحکام التي تعرف بالدلائل. ان احکام کا بیان جو دلائل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. وكيف معنى الدلالة وتفسير. اور دلالت کا معنی کیا ہے اور اس کی تفسیر کا بیان. وقد أخبر النبي تفسیرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها. نبی اسلام نے بتایا خیر اور اس خیر کے علاوہ دوسرے معاملات. گھوڑے کے علاوہ. ثم سئل عن الحمر. وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیر، امر الخير وغيرها. خیل گھوڑوں کے معاملات، خیر نہیں پڑھنا. وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخيل خیل لام کے ساتھ گھوڑوں کے معاملات. ثم سئل عن الحمر خیر یار امر الخیل وغيرها. اور گھوڑوں کے علاوہ دوسری چیزیں. ثم سئل عن الحمر. پھر آپ سے پوچھا گیا گدھوں کے بارے میں. فدلهم على قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تو آپ ان کو یہ ایسا سنائیے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذب. اور آپ سے پوچھا گیا ذب کے بارے میں. فقال لا آكله ولا أحرمه. نہ میں کھاتا ہوں نہ میں اسے حرام کرتا ہوں. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الذب. اور کھائی گئی نبی السلام کے دسترخوان پر گو
فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. تو عبداللہ بن عباس نے اس سے دلیل لی کہ وہ حرام نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سامنے بلکہ آپ کے دسترخوان پر کھائی تھی، تو آپ نے منع آپ نہیں نے منع نہیں کیا. یہ ہوتی حدیث تقریری، قولی، فعلی، تقریری، حدیث کی اقسام. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی هریرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثة لرجل چلے رجل اجر یہ پڑھی آپ نے کئی دفعہ. ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة. لمبا کرے مرج کا معنی کیا گیا عبداللہ، یا عبداللہ مرج کا معنی کیا ہے؟ نہیں دسے گا، کیا مت تک نہیں دسے گا، بہت کنسین آدمی ہے. مرجن کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں پتا آپ کو بھی؟ اگر میں نہ پوچھتا تو تھوڑا مقصد سے کتاب ختم کر دی نا، پڑھنی نہیں. مرجن کا معنی چراغا، خود پوچھ لیا کرو. مرجن کا معنی چراغا. فأما أصابت مرجن أو روضة فما أصابت تو جتنی دور جائے گا جو پہنچے وہ تیالها فما أصابت في تيالها ذلك في المرج اپنی رسی میں، اس چراغاہ میں یا باغ میں، أبي الروضة كان له حسنات ہوگی اس کے لیے نیکیاں. ولو أنها قطعت تيالها اگر وہ توڑ دے اپنی رسی، فاستنت شرفا أو شرفين دوڑے ایک ٹیلا یا دو ٹیلوں پر، كانت آثارها وأرواثها تو حسنات ہوگی اس کے نشانات اور اس وہ ارواس ہوا اور اس کی لید حسنات له. نیکیاں. ولو أنها مرت بنهر اگر وہ شربت منه گزرے کسی نہر کے پاس سے گھوڑا اور اس سے پی لے، ولم يريد أن يسقي به حالانکہ وہ پلانا نہیں چاہتا تھا. کون؟ مالک. كان ذلك حسنات له. یہ بھی ہوگی اس کے لیے نیکیاں. وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها اور یہ آدمی کے لیے اجر ہے. ورجل ربطها تغنيا وتعففا. اور تیسرا وہ آدمی دوسرا جو اس کو باندھے تغنی کمانا اپنے بچاؤ کے لیے، بے پرواہی حاصل کرنے کے لیے، وتعففا وتعففاً اور تعفف یعنی پاک دامنی، کسی سے مانگنا نہ پڑے. گڈی گھر دی ہونی چاہیے، کسی کو روز کون دیتا ہے منگیا، یہ تعفف کا معنی. ولم ينس حق الله في رقابها اور نہ بھولے اللہ کا حق کو اس کی رکاب میں، اللہ کا حق بھی دے، ولا ظهورها اور نہ اس کی پیٹھ میں. فهي له ستر وہ ہوگا اس کے لیے پردہ. گناہ ثواب نہ گناہ. ہاں، پہلا اجر، دوسرا ستر. ٹھیک ہے، نہ ثواب نہ گناہ. ورجل ربطها فخرا ورياء. اور تیسرا وہ آدمی جو باندھے فخر اور ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. فهي على ذلك وزر. چنگا گھوڑا رکھا ہے بھائی، جوان نے گھوڑا چنگا رکھا ہے، چنگی سواری ہے، سونی موٹر سائیکل ہے سردار صاحب کو. لوگ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے جی، اس لیے رکھے. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیچھے پڑے. وسلم فهي على ذلك وزر. ہاں تو وہ ہوگا اس پر بوجھ، نہ اجر نہ ستر. وہ کیا ہے؟ وزر، وبال، بوجھ، مصیبت. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر. اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گدھوں کے بارے میں. فقال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه. الفاظ ذات اللہ نے مجھ پہ صرف یہ ایک اکیلی جامع ایت اتاری. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یعنی جو بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اچھا کرے گا برا کرے گا. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ایک عورت نے نبی اسلام سے سوال چلے
وحدثني محمد بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي أن عائشة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض. ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا. كيف يغتسل منه؟ کیفا يغتسل منه. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ہے کہ تا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے. تا تو نہیں؟ ادھر تا بھی ہے. تا پڑھ لیں. کیفا تغتسل. كيف تغتسل منه؟ یعنی عورت نے سوال کیا کہ وہ کیسے غسل کرے حیض سے. ٹھیک ہے. تغتسل. قال تأخذين فرصة. آپ نے فرمایا تو لے ایک روئی کا ٹکڑا ممسكة خوشبو لگایا ہوا خوشبودار پھمبا. فتوضئين بها. لفظ پڑھے تاخذینا فرصة ممسكة. ممسکتا. ٹھیک ہے. مسک سے. فتوضئين بها. فتوضئینا اس کے ساتھ طہارت حاصل کر. روئی کا پھمبا لے خوشبودار اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کر. قالت عائشہ فعرفت الذي يريد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جو آپ سمجھانا چاہتے تھے. میں تو سمجھ گئی لیکن وہ عورت نہ سمجھی. ہر فجذبتها. بندہ تو نہیں گل سمجھ رہا. میں اسے کھینچا. نہیں یار تو چھڑ گیا لفظ. فعرفت الذي يريد رسول پیچھے الله پڑھ. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حدیث ہی کھا گئے. فقال النبي صلی اللہ علیہ تسی وسلم. یار کتنے گئے جی وہ تسی. قالت كيف توضأ بها يا اور سارے دی دوبارہ پڑھ. ان یہ امرأة چھڑ دے. اچھا کام نہیں تیرے رسول واسطے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. اس کے ساتھ طہارت حاصل کر. قالت كيف توضأ بها يا یہ سارا چھوڑ دیا تھا آپ نے. اس نے کہا میں کیسے طہارت حاصل کروں. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضئين. آپ نے دوبارہ پھر فرمایا تھا توضئینا طہارت حاصل کر. قالت كيف توضأ بها يا رسول الله. اس نے کہا کیسے. نہ سمجھ آئی. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضئين بها. پھر آپ نے توضئینا. ہاں جی باقی حاصل کر طہارت حاصل کر. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی دفعہ عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد. حضرت عائشہ تو نبی اسلام کے اشارے سمجھتی تھی. فجذبتها إلي میں نے اسے کھینچا اپنی طرف. فعلمتها. فعلمتها اور میں نے اسے سمجھایا اسے تعلیم دی. حدثنا موسى بن اسماعیل قال جا حدثنا جا وہ خون لگا ہے کا اس جگہ پہ یہ کھمبا لگاتی جاؤ اور طہارت حاصل کرتی جاؤ. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان محفيدة بنت الحارث. امنا اما حفيد. لفظ صحیح پڑھو نا واضح پڑھو. ان حفيد بنت الحارث. ہاں پڑھ رہے ہو کہ راہ پڑھ رہے ہو. رفید کے حفید. حفيد. ہاں واضح پڑھو نا سامنے پتہ لگی. حفيد بنت الحارث بن حزم احدت. ہاں ہاں کی کر دے ہو. امنا اما حفید. حفيد ام حفید بنت حارث بن حزم بن ابن حزم. ٹھیک ہے لفظ واضح پڑھا کر. ان حفيد بنت الحارث ابن حزم عہدت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنا وعقتا. ام حفید نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا. کس کا؟ گھی پنیر اور گو وازب. فدعا یعنی بہن. زب کی جمع زب. ہاں جی کچھ گو بھیجی 2 یا 4 یا 10 جتنے بھی. فدعا بہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام ان کو منگوایا. فاکلنا علی مائدته. وہ ساری چیزیں کھائی گئی آپ کے دسترخوان پر. فترکہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل متقدر. چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے جیسے کوئی نفرت کرتا ہے نفرت کے انداز میں. ولو کننا حراما. اگر یہ حرام ہوتی گو ما اکلنا علی تو نہ مائدته کھائی جاتی نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر. ولا امر باکلہن. ولا امرا باکلہن. ولا امر یہ کیا ہے؟ ولا امارا باکلہن. اور نہ آپ حکم دیتے ان کے کھانے کا. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. جو کھائے سوم من ہے
عبداللہ صاحب سوم کا معنی سوم اور بسل کیا معنی ان کا ہے؟ لسی رسی کمال ہے بڑا یار تو مہنگی رسی کھا کے مسیتے نہ ہو رسی کھا کے مسیتے نہیں ہونا جی عبداللہ صاحب کا آرڈر ہے رسی کھا کے مسیتے نہیں ہونا افسوس والی گل ہے ویسے یار نہیں رسی کہہ جو رہا تھی من جاؤ رسی کھا کے یہ رسیاں کھاندہ ہوئے گا دسو شاہ جی ثوم لسن تھوم یار پنجابی میں تھوم اور گنڈا او بسل گنڈا وہ تو سمجھ آ گئی کو نہیں جو کہے لہسن اور پیاز فلیعتزلنا وہ ہمارے قریب ہے وہ ہم شلح در ہے انہوں کی پتہ ہے جی بس ہے ہی کون ذہن بندہ جدو اسی ذہن کھپانا ہی نہیں کھپاواں گے تو کچھ حاصل کریں گے نا او لیعتزل مسجدنا یا علیحدہ رہے ہماری مسجد سے ولیقعد فی بیتہ اور چاہیے کہ وہ بیٹھا رہے اپنے گھر میں جدو اسی پڑھ دے سا نا بخاری اللہ دی قسم رات نیند نہیں آتی سی سویرے سبق پڑھنا ہے سارے صحیح رات جاگ دے سا یاد کر دے سا وَإِنَّهُ أُوتِيَ بِبَدْرٍ اور لایا گیا آپ کے پاس ایک تھال بدر میں نا بڑا تھال قال ابن وهب یعنی طبقا یہ طبق فیہ خضرات خضرات کیا ہے خضرات جس میں سبزیاں ہوتی ملی جلی سبزیاں من بقول فوجد لها ریحا آپ نے پائی اس کی بو فسأل عنها اور آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں فأخبر بما فيها من البقول تو آپ کو بتایا گیا ہاں جی سبزیوں میں اس میں سبزیاں ہیں فقال قربوها الى بعض اصحابه ٹھیک ہے آج میں اس کو قریب کر دو میرے صحابہ کی طرف بعض صحابہ كان معه ٹھیک جو ان کے ساتھ ہے فلما رآه كره اكلها جب آپ نے دیکھا صحابہ کو کہ وہ بھی مکروہ سمجھ رہے ہیں قال صحابہ کیوں مکروہ سمجھ رہے تھے آپ نے نہیں کھایا تھا صحابہ نے کہا ہم کیوں کھائیں قال قل فإني أناجي من لا تناجي یعنی بعض صحابہ بعض سے مراد کسی ایک کی طرف اور میں کھا کیونکہ میں سرگوشی کرتا ہوں اس ذات سے جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے میری رب نال گلاں ہوندیاں نے میرے کول جبریل آندا ہے تیرے کول تو نہیں آندا تو کھا قال ابن عفیر عن ابن وهب بقدر کدھر شاہ جی کدھر کیا مانا کدھر کا وہی وہ برات ادھر پوچھ رکھ نہیں دن پتا لو ادھر ادھر پوچھ کی مانا کدھر دا دسو جی علامہ صاحب یہ نہیں پتہ لگتا بڑا افسوس ہانڈی والی یار ساری کتاب پڑھ لی ہے تینوں کدھر دا مانا نہیں آتا ہانڈی فیہ خضرات خضرات بھی پڑھ سکتے ہیں خاضرات بھی پڑھ سکتے ہیں ولم یذکر اللیث و ابو صفوان ان یونس قصۃ القدر قصہ تل مفعول یذکر کا ٹھیک ہے قصہ تل قدر فلا ادری ہوا من قول زہری او فی الحدیث یہ میں نہیں جانتا کہ امام زہری کا قول ہے جو سند راوی ابن شہاب کی حدیث ہے حدثنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم قال حدثنا ابی و امی قال حدثنا ابی عن ابیہ قال اخبرني محمد بن جبیر ان اباه جبیر بن مطعم اخبره ان امرأة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فکلمته في شيء ایک عورت نبی اسلام کے پاس آئی اس نے آپ سے کلام کی کسی چیز کے بارے میں مانگا یا رسول اللہ مجھے دو فامرها بامر آپ نے اسے حکم دیا کسی بات کا یہ دوبارہ آنا فقالت ارائیت یا رسول اللہ ان لم اجدک علم اجد کا یا رسول اللہ بتائیں اگر میں آپ کو نہ پاؤں قال ان لم تجدینی فاتی ابا بکر ہائے 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 لو علم تجدینی فاتی ابا بکر فرمایا بی بی اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا قال ابو عبداللہ زاد لنا الحمیدی خلیفہ بلا فصل ابو بکر علم تجدینی فاتی علی تو نہیں کہا یہ تو نہیں کہا علم تجدینی فاتی علیہ
علم تیدینی فاتی عمر فاتی عثمان، علم تیدینی فاتی فلاں نہیں، کیا کہا؟ علم تیدینی فاتی ابا بکر۔ قال ابو عبداللہ زاد لنا الحمیدی زیادہ کیا ہمارے لیے امام حمیدی نے۔ عن ابراہیم یہ حمیدی کون ہے؟ امام صاحب کے استاد، اور مکہ کے سب سے پہلے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ۔ عن ابراہیم ابن سعد کأنہا عن الموت۔ حمیدی پتہ ہے کون ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنی کتاب میں امام صاحب سب سے پہلی جو حدیث لائے ہیں وہ حمیدی سے ہی نقل کی ہے۔ حدثنا الحمیدی، وہ انما الاعمال بالنیات۔ ہاں جی، کیا جی کی گل ہے، کی مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اور پڑھو دو باب، آدھی زیادہ سبق ہے۔ ہاں پڑھو پڑھو دو باب اور۔ امام حمیدی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسالوا اہل الکتاب عن شیء۔ ہاں، نہ سوال کرو اہل کتاب سے کسی چیز کی بابت۔ وقال ابو الجمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن سمع معاویہ یحدث راحتا۔ معاویہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک جماعت کے بارے میں، راحتا من قریش بالمدینہ، مدینہ قریش کی ایک جماعت کے بارے میں، مدینہ میں۔ وذکر کعب الاحبار۔ اچھا، اس جماعت کے اندر نا ایک آدمی کا ہے، یعنی اس جماعت کے ساتھ ایک آدمی کا بھی ذکر کیا۔ وہ کون تھے؟ کعب الاحبار، جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ کعب الاحبار کا بھی ذکر کیا۔ فقال ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین۔ ہاں، ان کان من اصداق ہؤلاء المحدثین، اگرچہ وہ ان محدثین میں سے بہت سچے آدمی ہیں۔ الذین یحدثون عن الکتاب۔ کون محدثین؟ جو اہل کتاب کی حدیثیں ہمیں، اہل کتاب کی حدیثیں ہمیں بتاتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب کے بارے میں جو لوگ ہمیں احادیث بیان کرتے ہیں، اگرچہ کعب احبار ان سب میں ایک بہت سچے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، معاویہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِن كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ۔ اس کے باوجود ہم ان پہ جھوٹ کا شبہ سمجھتے ہیں، ہے وہ سچے لیکن ہمیں پھر بھی خطرہ ہے، کیونکہ جو اہل کتاب کی باتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، ان میں جھوٹ کا شبہ ہے، ہمیں پھر بھی خطرہ ہے کہیں وہ جھوٹ نہ کہہ دیں، ہیں سچے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علی بن مبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ۔ اہل کتاب پڑھتے تھے تورات عبرانی میں، ویفسرونها بالعربیہ، اور اس کی تفسیر کرتے تھے عربی میں لأہل الاسلام۔ مسلمانوں کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ اس لیے کہہ رہے ہیں معاویہ، نہ تکذیب، نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، اس لیے معاویہ کہہ رہے کعب احبار بڑا سچا آدمی ہے لیکن پھر بھی بھائی جھوٹ کا احتمال ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وقولوا آمنا باللہ نہ اہل کتاب کو سچا کہو نہ جھوٹا کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ وما انزل الینا الآیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، حدثنا موسیٰ تم کہو ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے اور قرآن پہ ایمان ہے، ہم کچھ نہیں کہتے ان کے بارے میں۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابن عباس قال كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء۔ سوال ترجمہ کریں اس کا، کیسے تم سوال کرتے ہو اہل کتاب سے، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، وکتابکم الذی انزل علی رسولہ، حالانکہ تمہارا قرآن جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، احدث وہ حادث ہے، تازہ ہے، نیا ہے، تر و تازہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے پرانے گلاں سنتے ہو؟ قرآن تو نیا ہے، ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے، تقرؤونہ مہدا، جس کو تم پڑھتے ہو محضن، آگے پڑھ لیں، لم یشب، محضن خالص، لم یشب، جس میں ملاوٹ کوئی نہیں،
تو تمہیں کہڑی لوڑ ہے ملاوٹ والی چیزاں پوچھتے ہو سنتے ہو خالق چھڑ کے. وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا کتاب اللہ. اور بیان کیا آپ نے تم کو، قرآن نے تم کو بتایا کہ اہل کتاب نے بدل دی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب یعنی تورات کو بدل دیا انہوں نے وغیروہ اور اس کو تبدیل کر دیا وکتبوا بأیدیہم الکتاب اور لکھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب، وقالوا هو من عند اللہ ہاتھوں سے لکھ کے کہنے لگے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ لے اس کے بدلے تھوڑی قیمت. لا ینہاکم ما جاءکم الا ینہاکم نہیں، الا ینہاکم حمزہ بھی پڑھے نہ چھوڑے حمزہ. کیا نہیں روکتا تم کو، کیا نہیں باز رکھتا تم کو، من العلم عن مسالۃ، نہیں الا ینہاکم لفظ نہ چھوڑیں، جو آپ کے پاس ما جاءکم من العلم، کیا نہیں باز رکھتا تم کو جو آیا تمہارے پاس، یعنی قرآن، من العلم عن مسالۃ، علم سے، ان سے سوال کرنے سے، کیا نہیں، ہاں کیا نہیں روکتا تم کو، اب مانا کیا نہیں روکتا تم کو جو آیا تمہارے پاس علم ان سے سوال کرنے سے. یعنی کہ اب قرآن بھی آگے ابھی تم سوال کرتے تمہارے پاس علم ہے، قرآن ہے، تم کیوں ان سے پوچھتے ہو؟ یہ چیز تمہیں باز نہیں رکھتی، کیوں تم ان سے سوال کرتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن ہے. ما جاءکم من العلم الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسالۃ، عن مسالتہم، تمہارا علم تمہیں باز نہیں رکھتا کہ تم ان سے نہ پوچھو. ان کی کوئی کمی ہے یہاں پہ؟ ہاں. لا واللہ ما رأینا منہم رجلا نہیں، اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا ہم میں سے کوئی آدمی یسألکم عن جو الذی یسألکم، عن الذی انزل علیکم، ہاں جو تم سے پوچھتا ہو تمہاری کتاب کے بارے میں. کدی انہوں نے بھی تھوڑے کو سوال کیتے رہے، انہوں نے کدی پوچھا کہ قرآن دے بارے تم کیوں پوچھتے ہو ان سے تورات کے بارے میں. باب نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریم نبی اسلام کا منع کرنا کسی حرام کام سے الا ما يعرف اباحته، مگر جس کی پہچانی جائے اباحت، جائز، جواز، وکذالک علت. وکذالک امرہ نحو قولہ، وکذالک امرہ اور اسی طرح آپ کا حکم دینا نحو قولہ جیسے آپ کا فرمانا حین احلوا اسیبوا من النساء، جب وہ حلال ہو گئے، احرام سے حلال ہو گئے، اسیبو من النساء تم جمع کرو اپنی عورتوں سے. وقال جابر لم يعزم علیہم، لیکن ہم اس کو ہم پہ پکا نہیں کیا، یعنی تاکید نہیں کی کہ ضروری جمع کرو، تم حلال ہو گئے اس ضروری کرو، نہیں، جو چاہتا کر لے. جواز ولكن جواز کیا؟ احلہن لہم، ولا ولكن احلہ، ہاں لیکن حلال کیا ان کو، ان کے لیے عورتیں حلال ہو گئی ہیں. اب ضروری نہیں کہ ضروری تو ہی جمع کرنا ہے، جو چاہے اپنی مرضی کرو، علت ہے، حکم نہیں اجازت. اجازت ہے. وقالت ام عطیہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ہاں جی، جیسے ام عطیہ نے کہا ہمیں منع کیا گیا جنازوں کے پیچھے جانے سے، لیکن تاکید نہیں کی کہ بالکل جانا ہی نہیں، ہمیں منع کیا گیا، ممانت ہے، جی جی ٹھیک ہے، لیکن تاکید نہیں کی کہ جڑی گئی انہیں اتنا گناہ ملے گا. حدثنا المکی بن ابراہیم عن ابن جریج قال عطاء قال جابر حا وقال محمد بن بکر حدثنا ابن جریج اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في اناس معه قال احللنا اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الحج، ہم حلال ہو گئے، یعنی حرام کھول لیا ہم نے، خالصا ليس معه عمرہ، ہم حج کرنے گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا. قال من النساء لفظ چھوڑ قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ، تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کی صبح، مدت من ذی الحجہ، فلما قدمنا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہم، امرنا النبی حکم دیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نحل، یہ کہ ہم حلال ہو جائیں. ہمارا ارادہ صرف حج تھا، حج، اور میں نہیں حلال ہو جاؤ جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں، حلال ہو جاؤ تاکہ تمہارا عمرہ بھی ہو جائے، وقال احلوا واسیبوا من النساء، اور میں حلال ہو جاؤ عورتوں کے ساتھ جمع کرو.
نصیب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم لیکن یہ آپ نے ہم پر اس کی تاکید نہیں کی، ولكن أحلهن لهم لیکن آپ نے حلال کیا عورتوں کو ان کے لیے. فبلغه أن نقول آپ کو یہ بات پہنچی کہ ہم انا نقول ہم کہہ رہے ہیں لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف 5 دن رہ گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حلال ہو جاؤ، عورتوں سے میل جول کرو، جمع کرو. یہ کیسے ہو؟ ہم ابھی ابھی جمع کریں اور پھر عرفہ چلے جائیں، ہمارے ہماری شرم گاہوں سے منی ٹپک رہی ہو. یہ آپ کو یہ بات پہنچی بھی کچھ لوگ بڑے پرہیزگار بن رہے ہیں. أمرنا أن نحل إلى نسائنا آپ نے حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں الہ. أن نحل إلى نسائنا ٹھیک ہے. فنأتي عرفة بالغنا فبلغه أن نقول لما بالغہ ان نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نحل إلى نسائنا. یعنی آپ کو یہ بات پہنچی کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھی ابھی عرفہ کے دن میں تو صرف 5 دن باقی ہے اور آپ ہم حکم دے رہے ہیں کہ ہم حلال ہو جائیں، عورتوں سے جمع کریں فنأتي عرفة اور ہم آئیں عرفہ کو. تقتر ذاكرنا بہ رہی ہو ہمارے شرم گاہوں سے المد. منی. قال ويقول جابر بيده هكذا اور جابر نے ایسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا وحرك ہمارے ذکر ٹپک رہے ہوں. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں لله وأصدقكم اور تم سب سے زیادہ سچا ہوں وأبركم اور تم سب سے زیادہ نیک ہو. ولولا هديي لحللتكم سن لو اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی میں بھی حلال ہو جاتا. فحلوا ولا واستقبلت فہلو حلال ہو جاؤ ولو استقبلت من امری ما استدبرت. اگر میں بعد میں جان لیتا. یہ چھڑ دے یہ عادت ہے میں بھی کہہ رہا ہوں چلو چھڑ دے پیچھے چل. ولولا هديي لحللتكم ما تحلون کما تحلون جیسے تم حلال ہو رہے ہو فحلوا تو حلال ہو جاؤ. حلال ہو جاؤ. فلا استقبلت من امری ما استدبرت. اگر میں پہلے جان لیتا جو میں نے بعد میں جانا. ما اهتديت کیا مطلب اس کا پہلے جان لیتا؟ میں ان کی قربانی نہ لاتا. میں قربانی نہ لاتا. ما اهتديت بہت دے تو میں قربانی نہ لاتا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. پھر ہم حلال ہو گئے، ہم نے آپ کی بات سنی اور مانی. اگر مجھے بھی اس کا پتہ چل جاتا نا اس عمرے کا پہلے مجھے پتہ چل جاتا جو ابھی پتہ چلا ہے مجھے بعد میں، تو میں ضرور عمرہ کرتا، اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا، میں بھی حلال ہو جاتا تاکہ میرا بھی عمرہ بن جاتا آج کے ساتھ. یہ ہے اگر میں پہلے جان لیتا جو میں نے بعد میں جانا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. لو جی ایک اور حدیث آ گئی، نماز پڑھو مغرب سے پہلے وہ جو 2 نفل ہوتے ہیں. قال في الثالثة لمن شاء. تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جو چاہے. کراہیت ان یتخذها الناس سنہ. کہیں اسے لوگ سنت نہ سمجھتے، سنت نہیں، جو چاہے مستحب ہے. مستحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کراہیت الاختلاف. اختلاف کی کراہیت. حدثني شهاك قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله نبی عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم. قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل ملے رہے. چاہتے رہے. ٹھیک ہے. فإذا اختلفتم لیکن جب تم مکتا جاؤ یہ من اختلاف فقوموا عنه. تو اٹھ جاؤ اس سے، یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو.
جب تک تمہارے دل چاہتے رہے پڑھتے رہو. کیوں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قال ابو عبداللہ سامی عبد الرحمن بن سلام حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو عمران الجونی عن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤوا القرآن ما تلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. فقال يزيد بن هارون عن هارون الآوري قال حدثنا ابو عمران عن جندب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی اس کا؟ جب نبی علیہ السلام پر موت قریب آئی. جب آپ کی موت وفات کا وقت قریب آیا. قال فی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب. گھر میں کچھ لوگ تھے، عمر بن خطاب بھی تھے. قال حلم اکتب لکم کتابا. حلم اکتب لکم، اکتب نہیں، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں. اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ. تحریر لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع. عمر نے کہا اللہ کے نبی پر تکلیف غالب ہے، رہنے دو، نہ لاؤ، کچھ نہ لکھاؤ. وعندکم القرآن. تمہارے پاس قرآن ہے، فحسبنا کتاب اللہ. ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. واختلف اہل البیت واختصموا. اور گھر والوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا. وہ کیا کہتے تھے؟ لاؤ لکھا لو. فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ. عباس کہہ رہے تھے اللہ کے رسول سے لکھوا لو. یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لا تضلوا بعدہ. فمنهم من یقول ما قال عمر. اور بعض کہہ رہے تھے جو عمر نے کہا یہ نہ لکھواؤ. فلما اکثر اللغت جب انہوں والاختلاف نے شور اور اختلاف زیادہ کیا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام کے سامنے، قال قوموا انی. اور فرمایا اٹھ جاؤ، چلے جاؤ میرے پاس سے. قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول ان عبداللہ الرزیہ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے ان الرزیہ، کل الرزیہ بے شک مصیبت پوری کی پوری مصیبت ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لہم. جو حائل ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان من اختلافہم ولغتہم. ان کے اختلاف اور شور کی وجہ سے. کاش یہ شور نہ کرتے تو یہ اتنی بڑی مصیبت ہم پہ نہ آتی، آپ کچھ نہ کچھ ہمیں لکھ دیتے. باب قول اللہ وامرہم شورا بینہم وشاورہم فی اور الامر. ان کا جو معاملہ ہے نا وہ بین مشورے سے ہونا چاہیے. شورا بینہم، وشاورہم فی الامر. آپ ان سے مشورے کیا کرو. وان المشاورۃ قبل العزم والتبیین. اور مشاورہ، جو مشاورت ہوتی ہے نا وہ عزم یعنی ارادہ کرنے اور اور معاملے کے واضح ہو جانے سے پہلے ہونا چاہیے. آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو مشورہ پہلے کر لینا چاہیے. پہلے مشورہ، بعد میں کام کریں. لقولی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. والتبین پڑھنا ہے، تبھی یہ نہیں پڑھنا. ہاں فتبین والتبین والتبین. یعنی معاملے کے واضح ہو جانے سے پہلے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. جب آپ کسی کام کا عزم کریں اللہ پر توکل کر لیں. فاذا عزم الرسول لم یکن لبشر التقدم علی اللہ ورسول. جب رسول کسی کام کا ارادہ کرے تو کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ اللہ رسول سے آگے بڑھے. وشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم احد فی المقام والخروج. اور مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے احد کے دن قیام میں اور خروج کے بارے میں. مکہ میں مدینہ میں رہنا یا باہر جا کے لڑنا ہے؟ احد ہے نا جی. فرعوا له الخروج. تو انہوں نے خیال کیا آپ کے لیے خروج کا، یہ مدینہ میں نہیں رہنا چاہیے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے. فلما لبس لامتہ جس وعزم. وقت پہن لیے آپ نے اپنے ہتھیار لاما زرہ وغیرہ وعزم اور آپ نے عزم کر لیا. قالوا اقم. پھر انہوں نے بعد میں کہہ دیا آپ مدینہ میں رہیں. پہلے کیا کہا؟ باہر نکل کے لڑے. جب آپ نے ہتھیار پہن لیے کہنے لگے نہیں مدینہ میں رہنا ہی بہتر ہے. فلم یمل الیہم بعد العزم. تو آپ نے ان کی طرف عزم کر لینے کے بعد توجہ بھی نہیں کی. یمل آپ نے پھر کوئی التفات بھی نہیں کیا ان کی طرف. انہوں نے گل ہی نہیں سنی. نہیں اب جانا ہے.
وقال لا ينبغي لنبي يلبس لعمته اور میں نہیں لائق نبی کے لیے کہ وہ پہن لے اپنے ہتھیار، فيزوها ہاں پھر ان کو اتارے نہیں، اب نہیں، حتى يحكم الله، ہاں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں جب تک وہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، اور آپ نے مشورہ کیا علی سے اور اسامہ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ فسمع منهما حتى نزل القرآن، آپ سنتے رہے ان کی باتیں، کن کی؟ علی اور اسامہ کی، کیونکہ دونوں وہ گھر والے تھے نا، گھر کے آدمی تھے، یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا۔ فجلد الرامين، تو آپ نے کوڑے مارے رامین کو جو تہمت لگانے والے تھے، ولم يلتفت إلى تنازعهم، اور نہ اپنے مڑ کر دیکھا ان کے جھگڑے کی طرف، پھر انہوں نے گلہ نہیں سنیا، الا تنازعہم، ولكن حكم بما أمره الله، لیکن آپ نے فیصلہ کیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون اور تھے امام نبی اسلام کے بعد یستشیرون الامناء، وہ مشورہ کرتے تھے با اعتماد امین لوگوں سے، من أهل العلم في الأمور، ہاں اہل علم میں سے، فی الامور في معاملات الأمور میں، المباحة، فی الامور مباحة، یعنی مباح امور میں سے، مباح امور کے معاملہ میں، ليأخذوا بأسهلها، تاکہ وہ عمل کریں جو آسان پر، آسان بات پر، آسان چیز پر۔ فإذا وضح الكتاب أو السنة، جب کتاب و سنت کسی معاملہ کی وضاحت کر دے لم يتعدوه إلى غيره اقتداء، تو پھر نہ وہ متوجہ ہوتے کتاب و سنت کے غیر کی طرف، اقتداء بالنبي صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے۔ جو کتاب و سنت سے وضاحت مل گئی پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے ایک مسئلہ مل گیا پھر اماموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بزرگوں کی طرف جانے کا۔ ہاں، پھر کوئی لوڑ نہیں بزرگاں دا بوا کھڑکان دی۔ ورعا ابو بکر قتال من منع الزکاۃ، اور دیکھا سمجھا ابو بکر نے لڑنا کن کے ساتھ؟ جو جنہوں زکات نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، زکوٰۃ دینا روک لیا۔ فقال عمر کیف تقاتل الناس، عمر نے کہا تو کیسے لڑے گا لوگوں سے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا مجھے اللہ، حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ اب تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کیسے لڑائی کرو گے؟ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا مني لا دماءهم، الہ الا اللہ کہہ لیا تو بچا لی انہیں مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال، عصموا منی دماءہم، دماءهم واموالهم، اموالہم، اپنے مال، الا بحقها، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، بحق کے ہاں، ہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بتائیں، دمام کی طرف، اموالم کی طرف، جی، ٹھیک، بحق کے ہاں، وحسابهم علی اللہ، یعنی کوئی ناحق خون کر دے، یہ معنی ہے نا؟ جی، بحق کے حق، کو کسی کا ناک خون کر دے پھر اس کا خون کیا جائے گا، کوئی کسی کا ناک مال لے جائے، ہاں جی اس سے لیا جائے گا، یہ ہے بحق کے حق۔ آگے چلے، وَحِسَابُهُمْ، علی اللہ، ان کا حساب اللہ پر ہے۔ فقال ابو بکر واللہ لاقاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ وسلم، بکر نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور لڑوں گا اس شخص سے جو فرق کرے اس چیز کے درمیان جو رسول اللہ نے جمع کیا، ثم کتاب و تابع سنت میں بعد، فرق کرے گا دین میں، ہاں جی میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ ثم تابعہ بعد عمر، بعد میں عمر نے بھی ان کی مطابقت کر لی اور عمر ہی پیچھے لگ گئے۔ فلم یلتفت ابو بکر الی مشورۃ الا مشورۃ، اذا کان عندہ حکم رسول اللہ فی الدین، تو نہ جھانکا، نہ دیکھا، نہ التفات کیا ابو بکر نے کسی قسم کے مشورے کی طرف جب ان کو رسول اللہ کا حکم مل گیا۔ یا پھر کہتے ٹیل نہیں کی تھی،
جدو رسول اللہ کا حکم آ گیا پھر انہوں نے سجے کھبے ویکھیا ہی نہیں. کنہاں نے؟ ابو بکر نے. پھر انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، بس جو رسول اللہ کا حکم آ گیا اس پہ عمل کر دیا. فی الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے فرق کیا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان. وارادوا تبدیل الدین واحکامہ، وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا تبدیل الدین و احکامہ، دین اور اس کے احکام کو بدل دینے کا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. وکان القراء اصحاب مشورۃ عمر کہولا کانوا او شبابا، ترجمہ کریں اس کا. اور تھے قاری ہاں، حضرت عمر کے مشورہ کے ساتھی. اور تھے قاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت میں شامل. حضرت عمر قاریوں کو اپنی مجلس مشاورت میں شامل کرتے تھے. ان کو باندھا مولویاں نال نہ انہاں نہ بایا جائے، انہاں دور رکھو مولویاں. مولویوں نے کی کام ہے جی؟ کہولا کانوا او شبابا، نوجوان ہوتے یا بوڑھے ہوتے حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ رکھتے اپنی مجلس مشاورت میں. وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور تھے وہ رک جانے والے اللہ کی کتاب کے پاس. جب اللہ کو حکم آ جاتا عمر سر جھکا دیتے. حدثنا الویسی عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم عن صالح بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبیر وابن المسیب وعلقمة بن وقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ عن عائشة حين قال لها اہل الافک ما قالوا، جب کہا ان کے بارے میں اہل عفق نے جو کہا. قالت ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب واسامہ بن زید، نبی علیہ السلام نے علی کو بلایا، اسامہ کو بلایا رضی اللہ عنہما. حين استلبس الوحی یسألہما، جب وہی آنے میں دیر ہوگی، یسألہما وهو یستشیرہما فی فراق اہلہ، نہیں حین استلبس الوحی، یسألہما، ٹھیک ہے. آپ ان سے سوال کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے اپنی بیوی کی جدائی کا. جب طلاق دے دوں یا کیا کروں عائشہ کا. فاما اسامۃ فاشار بالذی یعلم من برات اہلہ، اسامہ نے تو اشارہ کر دیا جو جانتے تھے آپ کی بیوی کی برات کے بارے میں. یا رسول اللہ عائشہ بالکل بے گناہ معصوم ہے. اسامہ نے تو گالی دو ٹوک کر دی تھی. واما علی اور رہے علی فقال لن یزیک اللہ علیک والنساء، لیزیک اللہ علیک. یا رسول اللہ آپ پر عورتوں کی تنگی تو کوئی نہیں. والنساء سواہا کثیر، اور عورتیں عائشہ کے علاوہ اور بھی ہیں. یا رسول اللہ کہ تسی مطمئن نہیں، اپنی مرضی کرو، عورتیں اور بڑیاں. ہاں لیکن اسامہ نے گل ڈٹ کے کر دی تھی. وصل جاریت تصدق کا، ہاں سوہا. علی نے ایک راہ بڑی وڈی دیتی. کیا کیا کہنے علی کے. ویکھو جی ماں نال کنا پیار ہے. ہاں جی ایک راہ بڑی دیتی. وہ کیا تھی؟ علی نے کہا آپ سوال کیجئے لونڈی سے، وہ آپ کو سچ بتا دے گی. یا رسول اللہ اگر آپ پریشان ہیں تو گھر میں عائشہ کے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے بریرہ، آپ ان سے پوچھ لیں. فدعا رسول اللہ بریرہ تھا، تو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو. فقال هل رأیت من شیء یریبک، کیا تو نے دیکھی ہے یریب، عائشہ کے بارے میں ہاں کوئی چیز، کوئی شک والی چیز یریبک. قالت ما رأیت امرا اکثر من انها جاریۃ، ترجمہ کریں. بریرہ نے کہا نہیں دیکھا میں نے کوئی امر، کوئی کام اس سے زیادہ، من انها جاریۃ کہ وہ ایک لڑکی ہے، حدیثۃ السن نومل، فتنام عن عجین اہلها، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے. فتأت الداجن فتاکلہ، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. بس اینا گناہ ہے عائشہ دا بھول ہی جائیے. فقام علی المنبر، اللہ کیوں جی اگر علی یہ راہ نہ دیتے تو بریرہ کی بات کس نے سنی تھی؟ علی نے مشورہ دیا، بریرہ کا نام پیش کیا، آپ نے بریرہ سے پوچھا، بریرہ نے کمال کر دی. نبی السلام مطمئن ہو گئے. اب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. فقام علی المنبر فقال یا معشر المسلمین، فرمایا مسلمانوں کی جماعت، من یزرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، ہائے ہائے کون میرا بدلہ لے گا ایسے شخص سے جو میرے گھر تک پہنچ گیا.
فواللہ ما اس علمت بدبخت نے میرے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں. وذکر براءۃ عائشہ. اور آپ نے عائشہ کی پاک دامنی برات کا ذکر کیا. وقال ابو سامۃ عن ہشام حدثني محمد بن حرب قال حدثني يحيى بن ابي زكريا الغساني عن ہشام بن عروة عن ابي عن عائشة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه. لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي. اور بھیا تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جو میرے اہل و عیال کو، برا کہ میری بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں. ما علمت عليهم من سوء قط. میں تو ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتا. وعن عروة قال لما اخبرت عائشة بالامر جب عائشہ کو سارے واقعہ کا علم ہوا، قالت یا رسول اللہ اتاذن لی ان انطلق الى اہلی. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں؟ فاذن لها. آپ نے عائشہ کو اجازت دے دی. فارسل معها الغلام. آپ نے بھیجا اس کے ساتھ ایک لڑکا، اکیلی کو نہیں بھیجا، ایک لڑکا ساتھ بھیجا، عائشہ کو چھوڑ کے آؤ. هو ابو ایوب الانصاری. وقال رجل من الانصاری سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. فارسل معه الغلام، آگے پڑھے. وقال رجل من الانصاری سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. سبحانك. ایک انصاری آدمی نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں. هو ابو ایوب الانصاری. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. لو جی ایک کتاب رہ گئی ہے بخاری ختم ہونے میں، ایک آخری کتاب، کتاب التوحید، جو انشاءاللہ ہم کل شروع کر دیں گے، جب اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گی. بڑی رونق سی سردار کی ہے، 1.5 سال تو بڑی باہر لگی تھی. چلو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر باہر لائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.